آخری مثال، آپ بھی سوچیں گے آخر کر کے جنازہ ہی پڑھ دے گا، آخری مثال دے رہا ہوں اس حوالے سے۔ ایک بادشاہ کو ایک سے زیادہ بیوی، لیکن سب سے زیادہ کالی بیوی کو چاہ رہا۔ جو خوبصورت بیوی ہے اس پر نگاہ کرم نہیں ہے، نگاہ کرم کالی لڑکی پر ہے، کالی بیوی کالی کلوٹی لڑکی پر۔ سب نے ملامت کیا کیسا تو بادشاہ ہے، حسین حسین حور پر تمہاری نگاہ نہیں ہے، اس چڑیل کو تو دل دے کر کے بیٹھا ہے، تیرا دل ہے کہ دیوار ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا امتحان کرا دیتا، امتحان کرا دیتا۔ ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا کہ آج میرا دل تم لوگوں سے خوش ہو گیا، مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے آج خزانہ کھول دیا، جس کو جو لینا ہے لے لو۔ کسی بیوی نے سونا پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے چاندی پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے کپڑے پر ہاتھ مارا، جس کو جس پر موقع ملا اس پر ہاتھ مار دیا۔ ایک لڑکی کھڑی ہے جس پر وہ عاشق تھا، کالی جو لڑکی ہے، کوئلہ جو ہے وہ بالکل کھڑی ہے، کسی پر ہاتھ مارنے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے کہا سب نے لوٹ لیا، کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا اجازت دو میں بھی کچھ لینا چاہتی ہوں۔ کہا اجازت ہے؟ کہا کہ جو میں لینا چاہتی ہوں وہ دے دو گے؟ کہا کہ ہاں مکمل دے دوں گا۔ لڑکی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہت مل گئی، وہ بے وقوف تھی گھاٹے میں گئی، میں نفع میں گئی، میں عقل بند تھی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا، 2 سے 3 منٹ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارے جوان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو 2 کام چھوڑنا پڑے گا، ہاتھ اٹھائیے، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ جنت میں جوان ہوں گے۔ دوسری غلطی ہو گئی معافی ہے، تیسری غلطی مت کیجیے گا۔ تو ہمارے جوانوں کے حوالے سے 2 پیغام، آپ شراب چھوڑ دیجئے اور زنا چھوڑ دیجئے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں ملا سکتا، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے گا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیلر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت کر، محبت مجھ سے مت کرنا، میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا تھا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا، میرے پر چوری کا الزام لگا، زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں، محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا، مجھ سے مت کرنا۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی، 7 دروازے بند کر دیے، کہا آؤ مجھ سے زنا کرو۔ یوسف تمہاری ناک کتنی خوبصورت ہے، تلوار معلوم ہوتی ہے، یوسف تمہاری آنکھ کتنی خوبصورت ہے، ہرن کی آنکھ معلوم ہوتی ہے، یوسف تیری گردن کتنی خوبصورت ہے، چاندی کا لوٹا معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا تو دھوکے میں ہے، جب آدمی زندہ ہے تو یہ ناک تلوار کی طرح ہے، جب آدمی زندہ ہے تو یہ آنکھ ہرن کی آنکھ ہے، جب آدمی زندہ ہے تو یہ گردن لوٹے کی طرح ہے، چاندی کے لوٹے کی طرح ہے، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو انسان کا جسم قبر کے کیڑے کی غذا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے، 7 دروازہ بند کر دیا، کپڑا اتار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے کہ میری حاجت پوری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن جہنم میں چلنا گوارا نہیں۔ 7 دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا، 7 دروازے بند ہیں، کہا کہ نہیں ایک دروازہ کھلا ہوا، کہا 7 دروازے بند ہیں، کہا نہیں ایک دروازہ کھلا ہوا، کہا کون سا دروازہ کھلا ہوا؟ کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں، کہا تمہارے 7 دروازے بند ہیں لیکن خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی، غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی۔ آخری مثال دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آیا، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ کہا میری ایک غلط عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ میں زنا کرتا ہوں، روز کرتا ہوں۔ آپ اجازت دو زنا کرنے کی تب میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کتنا ڈھیٹ آدمی ہے، زنا کا لائسنس مانگ رہا، کتنا بے شرم آدمی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور زنا کا لائسنس مانگ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت بھی دی تھی اور حکمت بھی دیا تھا۔ کہا کہ جوان گھبرانے کی بات نہیں، آؤ تم کلمہ پڑھو، میں زنا کا لائسنس دیتا ہوں۔ اب صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ کر کوئی مسلمان ہونا چاہ رہا، زنا کا لائسنس مل رہا۔ کہا جوان تم کلمہ پڑھو، میں تمہیں زنا کا لائسنس دیتا ہوں۔ جوان شوق سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک وقت میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا اور زنا کرنے کا لائسنس بھی مل رہا ہے۔ جب کلمہ پڑھ کر کے وہ جوان مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ جوان میرا ایک سوال ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم زنا کی اجازت چاہتے ہو، میں زنا کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مطالعہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ کی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی لڑکی ہی نہیں بچتی ہے۔ کہا جوان میرا ایک سوال ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا کرو گے؟ اس کا قیمہ بنا دو۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی مطالعہ کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے۔ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی مطالعہ کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے۔ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے۔ لیکن یاد رکھو، تم جس کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ انشاءاللہ زنا سے توبہ کرے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، کوئی غلط نہیں جا رہا۔ بس ایک آخری پیغام رہ گیا 2 سے 3 منٹ کا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام ہے، اس کو دے کر کے دعا ہو جائے گی، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی قبول کرے، ہمیں بھی قبول کرے۔ جس دلہن کے واسطے یہ جلسہ سجایا گیا ہے ان کے واسطے دعا کیجیے، اللہ ان کو آباد فرمائے، اللہ ان کو مبارکباد فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا، شراب کی وجہ سے حرام ہے، چاہے اس میں نشہ ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے جوان کو غلط فہمی ہے، تاڑی میں نشہ نہیں ہوتا، بیئر میں نشہ نہیں ہوتا، بیئر میں نشہ ہو یا نہ ہو، تاڑی میں نشہ ہو یا نہ ہو، شراب کی وجہ سے حرام ہے۔ دوسری وجہ، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا شراب زیادہ ناپاک ہے؟ پیشاب کو نجس کہا جاتا ہے اور قرآن میں شراب کو رجس کہا جاتا ہے۔ پیشاب سے زیادہ شراب ناپاک۔ پیشاب اگر بدن کو لگ جائے، پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے، دھو لینے سے کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن شراب اگر حلق کے نیچے سے آ جائے، حلق کے نیچے اتر جائے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، مسلمان بیچتا نہیں ہے، مسلمان پیتا نہیں ہے، مسلمان پلاتا نہیں ہے، بیچ رہا ہے۔ یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔